عیسیٰ سے 67 سال پہلے ہشمونی سلطنت میں 2 شہزادوں میں جنگ شروع ہوئی اور پوری سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 63 عیسیٰ پورو میں رومن سلطنت کے ایک جنرل پومپی نے ہشمونی سلطنت کو ختم کر دیا اور رومن بادشاہ جولیس سیزر کے قریبی جنرل ہیرودیس کو یہودا اسٹیٹ کی کمان سونپی گئی۔ یہ سلطنت رومن سامراجیہ کے ماتحت تھی۔ رومن اسے جوڈیا پروونس کہتے تھے۔ اس زمانے میں روم کا سرکاری مذہب ایک پرانا مذہب تھا جس میں بہت سارے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ہیرودیس نے یروشلم شہر میں کئی تعمیری کام کروائے، دوسرے ٹیمپل کی مرمت کرائی اور اس کی توسیع کروائی۔ اس لیے یہودی کتابوں میں ہیرودیس کی تعریف ملتی ہے اور اسے ہیرودیس اعظم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس راجا کے دور کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں حضرت یحییٰ، سیدہ مریم اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا یہ کہہ کر انکار کیا کہ ان میں وہ باتیں نہیں ہیں جن کا ذکر توراہ میں کیا گیا۔ نہ صرف عیسیٰ کو بلکہ ان کی ماں حضرت مریم پر بھی بے حد ہی گھٹیا الزام لگائے گئے۔ یہودی کتابوں میں آخری نبی ملاکی کو مانا گیا جو کہ حضرت زکریا کے زمانے میں تھے۔ اس لیے یہودی حضرت یحییٰ کو نبی نہیں مانتے بلکہ یحییٰ کو حضرت زکریا کا بیٹا بھی نہیں مانتے۔ اسلام میں حضرت یحییٰ کو حضرت زکریا کا بیٹا مانا جاتا ہے اور حضرت مریم کو ایک پاکیزہ اور عظیم ہستی تسلیم کیا جاتا ہے، اور عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانا جاتا ہے جن پر ایک کتاب انجیل نازل ہوئی ہے۔ ہیرودیس نے ایک رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ کو قتل کروایا، اس لیے عیسائی تاریخ ہیرودیس کو ظالم بادشاہ دکھاتی ہے۔ ہیرودیس کے مرنے کے بعد اس کی حکومت اس کے بچوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہودا اسٹیٹ ہیرودیس آرکیلاؤس کے حصے میں آیا۔ ہیرودیس آرکیلاؤس کے زمانے میں یہودی فرقے فریسیوں نے بغاوت کر دی اور پھر اس وقت روم کے بادشاہ اگست سے ہیرودیس کی شکایت کر دی۔ فرقہ فریسی بہت اثردار تھا، یہ سیاسی اور سماجی طور پر بہت مضبوط تھا۔ ان کی شکایت کے بعد ہیرودیس آرکیلاؤس کو ہٹا دیا گیا اور اس اسٹیٹ کو سیدھے طور پر رومن سامراجیہ میں شامل کر لیا گیا اور کوپونیس کو یہودا اسٹیٹ کا پریفیکٹ یعنی کہ ضلع ادھیکاری مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد پونٹیس پلاٹ پریفیکٹ ہوا جس نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ حالانکہ عیسائی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پونٹیس پلاٹ حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا، لیکن یہودی علماء اور عوام کے دباؤ میں آ کر اس نے ایسا کیا۔ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ پر خدا کی توہین کے الزام اور یہودی مذہب سے بغاوت کرنے کے الزام لگائے، انہیں ناکام اور جھوٹا مسیحا کہا۔ اس زمانے میں تو یہودیوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن آنے والا وقت ان سے ان تمام باتوں کی کیا قیمت وصول کرے گا، یہ بات قدرت کے علم میں تھی۔ چھیاسٹھ عیسوی سے لے کر 135 عیسوی تک یہودیوں اور رومن سامراجیہ کے بیچ 3 بار جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں یہودی یروشلم سے نکال دیے گئے۔ 38 عیسوی میں یہودیوں اور یونانیوں میں دنگے ہو گئے۔ یہ دنگے ہوئے الیگزینڈریا شہر میں۔ الیگزینڈریا وہ شہر ہے جسے سکندر نے آباد کیا تھا۔ وہ جب دنیا کو جیتنے نکلا تھا تو اس نے یہودیوں کے علاقے پر بھی حملہ کیا اور وہاں سے کچھ یہودی اس نے اپنے ساتھ لیے۔ جب وہ یہاں آیا مصر میں تو یہ شہر آباد کیا، بسایا، اور اس شہر میں کچھ یہودی بھی بس گئے۔ تو لیکن اکثریت اس شہر کے اندر یونانیوں کی تھی، تو ان دونوں میں ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ٹکراؤ کی وجہ بنا ان کی تہذیب کا معاملہ، یعنی دونوں کی اپنی اپنی تہذیبیں تھیں اور ہر انسان کو اپنی تہذیب سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن یونانیوں کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ انہیں رومی بادشاہ کی حمایت حاصل تھی، تو اب جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی تہذیب زیادہ ترقی یافتہ ہو جاتی ہے یا آگے بڑھتی ہے۔ یہ بات یہودیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ پھر دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس زمانے میں الیگزینڈریا کا گورنر تھا فلیکس۔ فلیکس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا کیریبولا، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دربار میں کچھ سیاسی معاملہ پیش آیا تو فلیکس نے بادشاہ کی ماں کے خلاف سازش کی، اس وجہ سے وہ بادشاہ کیریبولا کی نگاہوں سے اتر گیا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اس سے فلیکس کی شکایت کر دی، تو اس نے اس تمام شکایتوں کو گمبھیرتا سے لیا اور جانچ کے احکام جاری کر دیے۔ جانچ کی ذمہ داری سونپی گئی ہیرودیس اگریپا کو، جو ایک یہودی بادشاہ ہیرودیس کا ہوتا تھا اور بادشاہ کا بے حد قریبی۔ تو ہیرودیس اگریپا پہنچ گیا
الیگزینڈریا، اور اس کے آنے کی کوئی بھی اطلاع فلیکس کو نہیں دی گئی، اور اس بات کو یہودیوں نے ایک طرح سے اپنی جیت مانا اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ فلیکس اس بات سے بہت ناراض ہوا اور اس نے جو اس وقت وہاں یہودیوں کا ٹیمپل تھا، سیناگوگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بادشاہ کی مورتی لگانے کا حکم دے دیا۔ اب یہودی جو ہیں وہ مورتی کو پوجنے سے بہت نفرت کرتے ہیں، وہ خدا کو ایک مانتے ہیں اور اس کے کسی بھی شکل یا روپ کو وہ بالکل نہیں مانتے اور ایسا کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں کا ماحول خراب ہونے لگا اور آخرکار وہاں پر دنگے شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے ان دنگوں کا مجرم فلیکس کو مانتے ہوئے اسے برخاست کر دیا اور بعد میں سزا کے طور پر فلیکس کو مار بھی ڈالا گیا۔ 40 عیسوی میں پھر سے یونانیوں اور یہودیوں کے درمیان دنگے شروع ہو گئے۔ یہودیوں پر بادشاہ کی توہین کرنے کا الزام لگا۔ سال 46 اور سال 48 عیسوی میں دو یہودی بھائی یعقوب اور شمون نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت حالانکہ تھی تو بہت بڑی، لیکن روم اپنے آپ میں اس وقت کی سپر پاور تھا۔ آخرکار یہ ہوا کہ دونوں بھائی مارے گئے اور بغاوت ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے تقریباً 18 سال بعد ایک بہت بڑی بغاوت یہودیوں نے کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس بغاوت کو کرنے میں انہوں نے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ جب یہ بغاوت ہوئی ہے اس وقت روم کا بادشاہ تھا نیرو۔ یہ نیرو وہی ہے جس کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کے زمانے میں ہی یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا، بلکہ بہت بڑی بغاوت ہوئی۔ یہودی باغیوں کا کہنا تھا کہ گورنر فلورس نے بہت زیادہ ٹیکس ان پر لگائے ہیں اور یہودیوں کے سب سے پاکیزہ مندر یعنی سیکنڈ ٹیمپل کا سارا مال لوٹ لیا ہے، اور اس کے بعد یہودیوں کو غدار کہہ کر مارا بھی جانے لگا ہے۔ جب گورنر نے یہودیوں پر قابو پانے کے لیے فوج بھیجی تو یہودیوں نے فوج پر حملہ کیا اور تقریباً 8000 لوگوں کو قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ گورنر نے مدد کے لیے سیریا سے فوج بلائی۔ جب یہ فوج جیروسلم میں داخل ہو رہی تھی تو باغی یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ ہوئی، 6000 سے زیادہ رومن فوجی مارے گئے۔ تاریخ میں یہ جنگ بیت ہورون کی جنگ کہلاتی ہے۔ اس جنگ کے بعد مورتی پوجنے والے رومنوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا اور ایک یہودی حکومت قائم ہو گئی۔ بادشاہ نیرو بہت ناراض ہوا۔ اس نے اس بغاوت کو کچلنے کا حکم دیا، لہٰذا 70 عیسوی میں جیروسلم اور دوسرے شہروں پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں جیروسلم کو پوری طرح برباد کر دیا گیا۔ یہودیوں کا دوسرا ٹیمپل توڑ ڈالا گیا۔ رومیوں کی جیت ہوئی۔ اس میں تقریباً 1,00,000 یہودی مارے گئے، کئی مندر توڑ دیے گئے، گھر جلا دیے گئے اور بہت سے یہودی لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ یہ کارروائی تقریباً 3 سال تک چلی اور اس میں 2/3 یہودی آبادی ختم ہو گئی۔